دوستو، اسکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر کوئی عام تصویر نہیں بلکہ ایک ایسے شہر کی تصویر ہے کہ جس کو آج سے لگ بھگ 4500 سال پہلے یا پھر 5000 سال پہلے ہماری دنیا کا سب سے امیر یعنی سب سے ڈیولپ اور سب سے طاقتور شہر مانا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، آج کے دور میں یہ امیر اور طاقتور شہر نہ صرف پوری طرح سے کھنڈروں میں بدل چکا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ تمام ریسرچ کرنے والے لوگوں کے لیے دنیا کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز بھی بن چکا ہے۔ دوستو، یہ شہر کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی دیش یعنی پاکستان اور ایران کے بارڈر پر موجود ہے۔ اس شہر کو شہر سوختہ یعنی جلے ہوئے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ دوستو، جب اس شہر کو ویران کیا گیا تھا یعنی جب اس شہر کو پوری طرح سے تباہ کیا گیا تھا تو اس سے پہلے اس شہر کو جلایا گیا تھا۔ نہ صرف ایک بار بلکہ اتہاسکاروں کے مطابق 3 بار اس شہر کو جلایا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس شہر کے لوگ میڈیکل سسٹم میں بھی اتنی زیادہ ترقی کر چکے تھے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی وہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ دماغ کی سرجری کر دیا کرتے تھے۔ نہ صرف دماغی سرجری بلکہ آنکھوں کا علاج بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ دوستو، ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ شہر اتہاسک کتابوں میں اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی پہلی پورن مووی بھی یعنی پہلی گندی فلم بھی اسی شہر میں ہی بنائی گئی تھی۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اپنے دور میں دنیا کا سب سے ڈیولپ اور سب سے طاقتور شہر اچانک سے ہماری دنیا سے کیسے غائب ہو گیا، اور آخر کیا وجہ تھی کہ کسی دور میں طاقت کے معاملے میں دنیا کا سینٹر مانے جانے والا یہ شہر آج کے دور میں ہماری دنیا میں ویران پڑا ہے، اور آخر وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے اس شہر کو جلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راکھ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس شہر میں موجود بڑے سے قبرستان کی قبروں میں وہ کون سا راز چھپا ہے کہ جس نے ہماری دنیا کے تمام ایکسپرٹس کے دماغوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور آج کے دور میں جو لوگ بھی اس قبرستان کی قبروں پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے حیران ہو گئے ہیں۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جب اس شہر کے لوگوں سے جڑی عجیب عجیب باتیں سنیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اس عجیب و غریب شہر کی کہانی شروع ہوتی ہے آج سے لگ بھگ 5200 سال پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 3200 سال پہلے۔ حالانکہ دوستو، بہت سارے اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ شہر 3200 BC سے بھی کہیں پہلے آباد ہوا تھا۔ اس شہر کا اصلی نام کیا تھا یہ تو آج تک کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دنیا والوں نے اپنی طرف سے اس شہر کا نام شہر سوختہ رکھ دیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جلا ہوا شہر۔ دوستو، اس شہر کی کھدائی میں کچھ ایسے راستے بھی ملے ہیں کہ جن راستوں کا دوسرا کنارہ ہندوستان کے پرانے مشہور شہر یعنی موہنجوداڑو سے مل جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے دور میں اس شہر کا موہنجوداڑو میں رہنے والے لوگوں سے بھی اچھا تال میل ہوا کرتا تھا۔ ہسٹورین کے مطابق یہ شہر اپنے دور میں بزنس کے معاملے میں دنیا کا سینٹر ہوا کرتا تھا۔ آس پاس کے لگ بھگ سبھی لوگ اپنا بزنس کرنے کے لیے یا پھر روزگار تلاش کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ اس شہر پر ابھی تک ہونے والی ریسرچ کے بعد جو حیران کر دینے والی باتیں سامنے آئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس شہر میں رہنے والے آدمی یعنی مرد حد سے زیادہ سست اور کاہل ہوا کرتے تھے، جبکہ اس کے الٹ یعنی اس شہر کی عورتیں حد سے زیادہ چالاک اور تیز ترار ہوا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ شہر کا پورا سسٹم یعنی پورا نظام عورتیں ہی چلایا کرتی تھیں۔ نہ صرف سسٹم ہی بلکہ اس شہر کی اکانومی کا پہیہ بھی عورتوں کے سہارے ہی چلا کرتا تھا۔ آس پاس کے علاقے کے وہ ہزاروں لوگ کہ جو اس شہر میں اپنے بزنس یا پھر اپنی روزگار کی وجہ سے آیا کرتے تھے، ان لوگوں کے ذریعے سے بھی اس شہر کی بہت ساری عورتیں موٹی رقم پیدا کیا کرتی تھیں، کیونکہ دوستو، اب اس شہر میں جسم فروشی کے دھندے نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی تھی، اور اس دھندے میں اس شہر کی عورتوں کا سب سے بڑا شکار وہی لوگ تھے کہ جو اس شہر میں باہر کے علاقوں سے بزنس یا پھر اپنے روزگار کی تلاش میں آیا کرتے تھے۔ یعنی دوستو، اب دھیرے دھیرے یہ شہر امیری کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا بھی سینٹر بننے لگا تھا۔
جس کا ثبوت وہ مقبرے اور کھنڈر ہیں کہ جو اس شہر پر ریسرچ ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے ہیں، کیونکہ دوستو وہ مقبرے اور کھنڈرات ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کوئی بھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے۔ اس کے علاوہ یہی وہ پہلا شہر تھا کہ جس میں گندی تصویروں کے ساتھ ساتھ پہلی پورن مووی تیار کی گئی تھی، اور یہ گندی مووی چلتی پھرتی تصویروں کے ذریعے سے تیار کی گئی تھی۔ یعنی دوستو اس شہر کی ریسرچ میں ملنے والے برتنوں پر کچھ ایسی گندی تصویریں ملی ہیں کہ جن کو الگ الگ کلر کے ذریعے سے اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اگر برتن کو گول گول چلایا جائے تو یہ تمام تصویریں چلتی پھرتی تصویریں معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی ان برتنوں کو گول گول تیزی سے گھمانے پر بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا آج کے دور میں ہم کو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے موبائل اسکرین پر کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اور اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے شاطر دماغ سے اور ان گندی تصویروں کے ذریعے سے دنیا کی پہلی پورن مووی تیار کر لی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، ان تمام چیزوں کے علاوہ وہ چیز کہ جو اس شہر کی سب سے خاص اور عجیب چیز ہے اور جس کی وجہ سے آج کے دور میں لگ بھگ تمام لوگ حیران ہیں، وہ قبریں ہیں کہ جو اس شہر کے قبرستان میں ڈھونڈی گئی ہیں۔ ابھی تک اس شہر کے قبرستان میں لگ بھگ 40,000 قبروں کو ڈھونڈ لیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ جب بھی ان سبھی قبروں میں سے کسی بھی ایک قبر کو کھولا جاتا ہے تو پھر کھلنے والی وہ قبر اپنے ساتھ کئی اور نئے رازوں کو جنم دیتی ہے۔ دوستو ایک بار جب ایک 20 سال کی لڑکی کی قبر کو کھولا گیا تھا تو اس وقت تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس لڑکی کی باڈی میں آنکھ کی جگہ پر ایک ڈپلیکیٹ آنکھ کو لگایا گیا تھا، جو ڈپلیکیٹ آنکھ اس لڑکی کو دیکھنے میں مدد کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بار جب ایک آدمی کی قبر کو کھولا گیا تھا تو اس قبر نے بھی اس وقت تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تھی کہ اس آدمی کی آج سے ہزاروں سال پہلے دماغی سرجری کی گئی تھی۔ حالانکہ دوستو ہم سبھی لوگ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دماغی سرجری جیسی ایڈوانس چیز ہماری اس دنیا میں ابھی کچھ سال پہلے ہی شروع ہوئی ہے، لیکن دوستو ہزاروں سال پہلے یہ کیسے ممکن ہو گیا تھا یہ تو ہم میں سے کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا ہے، لیکن ہاں ان چیزوں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس شہر میں رہنے والے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی حد سے زیادہ آگے بڑھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ اس شہر کی بہت ساری قبروں سے ایسی چیز بھی ملی ہے کہ جس کو نہ صرف دیکھنا ایک مشکل کام ہے بلکہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی ایک شرم کی بات ہے۔ موبائل اسکرین پر نظر آنے والی اس تصویر کو دیکھ کر آپ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ دوستو اس کنڈیشن میں لیٹے ہوئے لوگ نہ صرف 2 یا 3 یا 5 قبروں میں بلکہ بہت ساری قبروں میں ملے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو اس شہر میں ملنے والی گندی تصویروں کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، جن چیزوں سے آپ تمام لوگ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر اس شہر کی حالت کیسی ہو چکی تھی۔ دوستو سینکڑوں سال آباد رہنے کے بعد یہ امیر اور طاقتور شہر آخرکار 1800 عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1800 سال پہلے ختم ہو گیا تھا۔ یہ شہر کیوں اور کیسے ختم ہوا تھا اس بات کا تو آج تک پتہ نہیں لگ سکا ہے، لیکن ہاں یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ اس شہر کو آگ کے ذریعے سے ہی ختم کیا گیا تھا، یعنی اس شہر کو جلایا گیا تھا۔ اور دوستو سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جس طاقت نے بھی اس شہر کو جلایا تھا اس نے اس شہر کو صرف ایک بار نہیں بلکہ لگاتار 3 بار جلایا تھا، جس کی وجہ سے اس شہر کو آج تک شہر سوختہ یعنی جلا ہوا شہر کہا جاتا ہے۔ دوستو اس شہر کے برباد ہونے کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی، اس بارے میں آج بھی پوری دنیا میں الگ الگ طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ جہاں ایک طرف کوئی کہتا ہے کہ شہر پر قدرت کا عذاب آیا تھا تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اس شہر کے برباد ہونے کے پیچھے دوسری وجہ بیان کرتے ہیں۔ فی الحال آج کے دور میں اس شہر کو دنیا کی سب سے عجیب اور سب سے رازدار جگہوں میں سے ایک جگہ مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے دور دور سے لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اس شہر پر آج بھی بڑی تیزی کے ساتھ ریسرچ کر رہے ہیں۔ فرینڈز آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور آج کی اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں آپ لوگ ہم کو یہ ضرور بتائیں کہ آخر ہماری اس ویڈیو سے پہلے آپ اس شہر کے بارے میں کیا جانتے تھے۔ اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے نہ صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔